ساتھ نکالیں گے خروج کی کتاب 15واں باب، اس کی 20ویں آیت کے اندر کلام خدا میں یوں لکھا ہے، تب ہارون کی بہن مریم نبیہ نے دف ہاتھ میں لیا اور سب عورتیں دف لیے ناچتی ہوئی اس کے پیچھے چلیں، اور مریم ان کے گانے کے جواب میں یہ گاتی تھی، خداوند کی حمد و ثنا گاؤ، کیونکہ وہ جلال کے ساتھ فتح مند ہوا ہے، اس نے گھوڑے کو اس کے سوار سمیت سمندر میں ڈال دیا۔ کلام خدا کے وسیلہ سے ہم پر برکت ٹھہرے، آمین۔ آج ہم نے کلام مقدس کے اندر جو ہے وہ اس کلام کو بڑی مضبوطی کے ساتھ سنا اور پڑھا کہ مریم نبیہ یعنی کہ نبیوں کی بہن نبیہ، موسیٰ اگر خدا کا عظیم نبی ہے تو ایک کو اس نے کاہن مقرر کیا تاکہ اس کی شریعت بیان کرے، اور ایک کو اس نے کہا کہ یہ وومن منسٹری کے اندر ایک نبیہ کی شکل کے اندر جو ہے وہ کام کرے گی۔ آج آپ دیکھیں گے جتنی بھی اسرائیلی وومنس ہیں، مین کی نسبت ان کی وومنس جو ہے وہ زیادہ اسٹرانگ ہیں۔ میں نے لاسٹ ٹائم بھی کلام مقدس کے اندر آپ کو ہو کے بتایا تھا کہ ہماری کرسچنز وومنس جو ہیں وہ بہت ہی کمزور ہیں، بدن کے اندر بھی اور روح کے اندر بھی، جبکہ ہم غیر قوموں کی فیمیلز کو دیکھتے ہیں کہ وہ بدن کے اندر بھی اسٹرانگ ہیں اور روح کے اندر بھی اسٹرانگ ہے، کیونکہ وہ ایک مضبوط قوم کو فالو کر رہے ہیں، وہ اسرائیل کو فالو کرتے ہیں، وہ کھانے پینے بولنے اٹھنے پہننے کے اندر سب لوگ اس کو فالو کرتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ اسٹرانگ لوگ ہیں۔ لیکن آج کی جو کرسچنز وومین ہیں وہ بہت ہی زیادہ کمزور ہیں، اور اس کی کمزوری کی وجہ کیا ہے؟ بذات خود ہم کسی کے اوپر بلیم نہیں کر سکتے ہیں کہ ہمیں اچھی تربیت نہیں ملی، اچھی ماں نہیں ملی، اچھا پاسٹر نہیں ملا۔ جب آپ کے پاس خدا کا کلام آ جاتا ہے تو آپ کے پاس سب کچھ آ جاتا ہے۔ جیسے میں نے آج پڑھا، آپ نے سنا کہ یہاں پر موسیٰ کی بہن مریم جو ہے وہ دف لیے ہوئے، اور پھر اگلی لائن میں کیا لکھا ہے؟ سب عورتوں کے ساتھ دف بجاتے ہوئے اور ناچتے ہوئے خدا کے نام کو جلال دیتی۔ اس کا بھائی موسیٰ اور ہارون جس گیت کو لیڈ کر رہے تھے، اس گیت کے کورس کے اندر، جیسے آج بھی کوائر کے اندر جو بیٹیاں ہماری جو ہے وہ کورس گاتی ہیں، جیسے ہمارا کوائر لیڈر گاتا ہے اور ہماری جو فیمیلز ہوتی ہیں وہ پیچھے سے کورس گاتی ہیں، اسی طرح سے جو مریم کی بہن تھی وہ بھی اپنے بھائی ہارون اور موسیٰ کے پیچھے جو ہے وہ عورتوں کے ساتھ دف بجا کر تو وہ کورس گا رہی تھی کہ یہوہ خدا بلند ہوا ہے، اس نے فرعون اور اس کے سارے گھوڑوں کو اور اس کے سارے رتھوں کو پانی کے اندر ڈبو دیا ہے۔ دیکھیں کتنی اسٹرانگ وومن ہے، ایک ایسی جگہ پر، دیکھیں وہ ایک دن میں اسٹرانگ نہیں ہوئی ہے، وہ پیدائشی طور پر ہی اسٹرانگ تھی، کیونکہ اس کی مدر جو تھی وہ کون تھی؟ لاوی کے خاندان سے تھی، وہ لاوی کے اس قبیلے سے تعلق رکھتے جہاں پر خدا کے کام کو کرنا ان کے اوپر واجب اور ضروری سمجھا جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے اپنے گھر کے اندر 3 لوگوں کی تربیت کی ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں 1 یا 2 بچوں کے اوپر تربیت کا زیادہ زور دے دیتے ہیں، باقی کہتے ہیں سب ٹھیک چل جائے گا، لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو موسیٰ کی بہن ہے وہ کیا ہے کہ بچپن سے ہی ٹرین تھی، خدا کے کاموں کو کرنے کے اندر ٹرین تھی، اور اس نے دیکھے کہ موسیٰ کو جب وہ 3 مہینے کا تھا تب سے وہ خدا کے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ اس نے کیا کہ اپنے بھائی کے لیے اس کا پیچھا کیا، پھر اپنی مدر کو لے کر گئی، اور اس طرح سے انہوں نے اس کے اندر جو ہے وہ دونوں ماں بیٹی نے اس کے اندر شریعت کو ڈالا، اس کے اندر ابراہیم اسحاق یعقوب کے خدا کے وعدوں کو ڈالا کہ ابراہیم کا خدا، اسحاق کا خدا، یعقوب کا خدا ایسا تھا۔ دیکھیں تربیت دینے والا خود بھی تربیت پا رہا ہے۔ تو مریم جو ہے وہ شروع سے ہی خدا کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر کام کر رہی تھی۔ اس کا بھائی ہارون بھی تھا، وہ بھی اسرائیل کے اندر جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر کام کر رہا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ دونوں بھائی آپس میں ملے اور قوم نے ان کا جو کام کرنا شروع کر دیا، ایسا نہیں تھا۔ اس کا بھائی پیچھے آلریڈی مصر کے اندر جو ہے وہ ایک زبردست لیڈر تھا، اس کی بہن ایک زبردست لیڈر تھی، اور یہی وجہ تھی کہ وہ اپنی قوم کو، اگر موسیٰ فرعون کے ساتھ ہارون لڑائی کر رہا ہوتا تھا تو پیچھے اس کی بہن جو تھی وہ اپنی اسرائیلی وومنس کے ساتھ جو کمیونیکیشن کر رہی ہوتی تھی،
وہ ان کو جا جا کر نوک کر کے کہتی تھی کہ خدا نے تمہارے لیے جو ہے وہ فرعون کے لوگوں کے دل میں رحم ڈالا ہے، تم ان سے جتنا سونا ہو سکتا ہے لے لو، جتنے اچھے کپڑے ان سے لے لو، جتنی اچھی چیزیں ان سے لے لو، تاکہ جب ہم اس ملک کو چھوڑیں تو جو ہے وہ یہ کنگال اور بیکار ہو جائے۔ دیکھیں کہ یہ کوئی بات، بے شک خدا کا کلام کہتا ہے کہ یہ نہ تو زور سے اور نہ طاقت سے بلکہ خدا کے زور بازو سے باہر نکلی ہیں، تو خدا کا زور بازو بھی وہیں پہ کام کرتا ہے جہاں پر زور آور لوگ ہوتے ہیں۔ اگر جدعون کے اندر زور تھا تو خدا نے ایک نعرہ قائم کیا تھا کہ جدعون کی تلوار اور یہوہ کی تلوار۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی خدا نکمے اور حقیر لوگوں کو چنتا ہے، لیکن یہ غلط کانسیپٹ ہے۔ بائبل کو صحیح پڑھنے والے لوگوں کا جب آپ پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے کمزور خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوگا، لاچار، بیمار اور لاغر لوگ خدا کی بادشاہی کے اندر نہیں داخل ہوں گے۔ جب موسیٰ، ہارون اور مریم ان لوگوں کو لیڈ کر کے لے کے جا رہے تو بائبل پڑھنے والے لوگوں کو سمجھ ہوگی کہ وہاں پر لکھا ہے کہ نہ تو ان کی طاقت کم ہوئی، نہ وہ کمزور ہوئے، اور نہ ہی ان کے اندر کبھی جو ہے وہ بددلی آئی تھی موسیٰ، ہارون اور مریم کے اندر۔ جب لیڈر سٹرونگ ہوگا، جب ایک وومن سٹرونگ ہوگی، جب ایک مین سٹرونگ ہوتا ہے تو تبھی گھرانے جو ہے برکت پاتے ہیں۔ یہاں پر ہم نے دیکھا کہ مریم جو ہے وہ وومنس کو لیڈ کرتی، یہاں تک کہ جب موسیٰ کے لوگ باہر جا کے دوسری قوموں سے لڑائی کرتے تھے تو اس کی بہن مریم جو تھی وہ اپنی وومنس کو یعنی کہ اسرائیلی عورتوں کو جنگ کے اندر حفاظت کے لیے کھڑا کرتی تھی کہ ہم نے اپنے خیموں کی حفاظت کرنی ہے، ہم نے اپنے گھروں کی اور اپنے مال و اسباب کی حفاظت کرنی ہے۔ لیکن آج کیونکہ ہماری قوم کی جو وومنز ہیں، ہماری بیٹیاں جو ہیں وہ بائبل مقدس کے مطابق کمزور ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ کمزوری کی حالت میں کہتے ہیں، جب ان کے اوپر کوئی ایسا واقعہ رونما ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں۔ لیکن جو ایک عقل مند مرد ہوتا ہے، جب ایک عقل مند شخص ہوتا ہے تو جب وہ فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ سارا قصور اس عورت کا ہے۔ اگر آپ کسی انسپیکٹر کے پاس چلے جائیں، اگر آپ کسی چودھری کے پاس چلے جائیں تو وہ مرد کو گالیاں دیتے ہوئے اس کی میسز کو گالیاں دے رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس بڑی برائی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ آج کی ماں جو ہے بائبل مقدس کے مطابق سٹرونگ نہیں ہے۔ دیکھیں کہ مریم کی بہن جو ہے وہ جب موسیٰ اوپر جاتا تھا پہاڑ کے اوپر تو ہارون، مریم، یشوع اور اس کی ساری ٹیم کے لوگ اس کا پیچھے انتظار کرتے تھے اور قوم کو لیڈ کرتے تھے۔ آج ہم اپنے اوپر کسی کو لیڈر نہیں رکھتے، آج ہم خود لیڈر نہیں ہیں، تو جس کی وجہ سے یہ کہ ہماری قوم جو ہے وہ تباہی کی طرف جا رہی ہے۔ ہم مریم کی طرح دلیر نہیں ہیں۔ دیکھیں کہ مریم نے اپنے بچپن سے ہی دلیری کا مظاہرہ کیا ہے، تو لیڈر جو ہوتا ہے نا وہ ایک یا دو دن کے اندر نہیں بنتا ہے۔ لیڈر کی آواز کے اندر للکار ہوتی ہے، اور مریم کی آواز کے اندر للکار تھی، اور موسیٰ نے گھر گھر جا کے یا ہارون نے گھر گھر جا کے جو ہے وہ لوگوں عورتوں کو نہیں کہا تھا کہ جا کے سونا لے آؤ، ان کی ہر اچھی چیز کے اوپر قابض ہو جاؤ، یہ عورتوں کا کام تھا۔ اور اس کے اندر جو تھی وومن لیڈر جو تھی، آج ہم نے پڑھا اور سنا ہے کہ وہ مریم نبیہ تھی۔ وہ ایک جنگجو عورت بھی تھی، اور وہ ایک ورشپر ہی اچھا جنگجو ہوتا ہے۔ دیکھیں کہ آج وہ کیا کر رہی ہے، عورتوں کے ساتھ مل کے کیا کر رہی ہے، گیت گا رہی ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے چرچز کے اندر وومنس گھر کا سارا کام کرتی، باڈی تھک جاتی ہے، اور جب وہ چرچ کے اندر آتی ہے تو وہ سو جاتی ہیں۔ کیا سوئے ہوا شخص خدا کی بائبل میں لکھا ہے، کیا کوئی قبر میں اتر کر تیری ستائش کرے گا؟ سویا ہوا انسان، ایک بڑی مشہور کہاوت ہے کہ سویا ہوا اور مرا ہوا انسان ایک برابر ہے۔ تو جب آپ چرچ کے اندر آ کر سو جاتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ خدا کے کلام کو پورا کر رہی ہوتی ہیں۔ آپ کیا کہہ رہی ہوتی ہیں کہ میں مر چکی ہوں اور مردہ خداوند تیری پرستش نہیں کر سکتا۔ یہاں پر مریم زندہ ہے، اور اس کے ساتھ جتنی بھی فیمیلز ہیں وہ زندہ ہے، اور وہ کیا کر رہی ہیں، دف بجا رہی ہیں اور گیت گا رہی ہیں، اور للکار کے ساتھ بحر کلثم میں سے نکل رہے ہیں۔ آج ہماری زندگی کے اندر ہم فرعون کی طرح بحر کلثم کے اندر کیوں ڈوبتی چلی جا رہی ہیں؟ وجہ یہی ہے کہ ہم سوئی ہوئی عورتیں ہیں،
ہم لاغر اور لاچار اور بیمار اور غریب اور محتاج اور کسی کے ترس کے لیے ہماری آنکھیں جو ہے وہ دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ کوئی ہم پر مہربان ہو، کوئی ہمیں سمجھائے تو پھر جو ہے وہ بات بنے گی۔ یہاں پر آج ہم نے ایک عظیم لیڈر کی بات سیکھی ہے، فیمیل لیڈرز۔ بے شک ان کی کہانیاں آپ کو ایک لائن کے اندر ملیں گی بائبل میں، بے شک آپ کو ان کی سٹوریز بہت چھوٹی چھوٹی سی ملیں گی، لیکن ان کی کہانیوں پیچھے بہت اسٹرانگ ہوتی ہے۔ آج کی فیمیل جو ہے وہ پاکستان کے اندر، میں نے لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا کہ ہماری غیر مذہب کی جو عورتیں ہیں وہ دعا بندگی کے اندر بہت اسٹرانگ ہے، وہ اپنے مذہب کے عقیدے کے اندر بہت اسٹرانگ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایک اسٹرانگ جو ہے وہ کلیسیا کو دیکھ رہی ہوتی ہے، وہ اسٹرانگ قوم کو دیکھ رہی ہیں، اور وہ کون ہے؟ اسرائیلی۔ اسرائیل کی اگر آپ نے ایک اچھی وومن بننا ہے تو ان کو واچ کریں، ان کو بائبل کے اندر دیکھیں۔ ہم لوگوں نے مسیحیت کے اندر آ کر اپنے آپ کو اتنا کمزور، مسیح کچھ نہیں کہتا، مسیح یہ نہیں کہتا، مسیح، بلکہ یسوع مسیح نے بائبل مقدس کے اندر، نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر 1050 قانون ہمیں دیے ہیں۔ کہاں پر 316 قانون تھے اور کہاں پر 1050 قانون۔ وہ مشکل ہے یا یہ مشکل ہے؟ یسوع مسیح کے قانون مشکل ہے، اور ہم کہتے ہیں یہ فضل کا دور ہے۔ فضل یہ ہے بس کہ خدا نے ہم پر فضل کیا ہے کہ اس نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیں نجات دی ہے۔ ادروائز ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ یسوع مسیح نے کہا ہے کہ تو اپنی صلیب اٹھا اور میرے پیچھے آ، جس طرح سے میں نے دکھ اٹھایا ہے ویسے ہی تم بھی دکھ اٹھاؤ۔ لیکن ہماری زندگی اتنی زیادہ سست ہو چکی ہے کہ صلیب تو دور کی بات، ہم یسوع مسیح کے قوانین کو بھی اپنے اوپر جو ہے وہ آنے نہیں دیتے ہیں۔ اس لیے آج کا مختصر سا کلام آپ کے لیے یہی ہے کہ جس طرح سے موسیٰ کی بہن جو ہے وہ بچپن سے لیڈر تھی، لیڈر جو ہے نا وہ بچپن سے ہی نکلتا ہے۔ ہماری بیٹیاں لیڈر کیوں نہیں ہیں؟ کیونکہ ہماری مدرس نے اس طرح کا ہمیں کوئی ایسا کنسیپٹ نہیں دیا کہ ہم نے قوم کے لیے کچھ کرنا ہے۔ اسرائیلی عورتیں کہتی ہیں کہ ہم پیدا یہوہ خدا کے لیے ہیں اور مرنا ہم نے اپنے ملک کے لیے ہے۔ لیکن ہمارے اندر کیا ہے جی ہمارا بڑا مشہور سا ایک ڈائلاگ ہے جی، جان بھی دینی پڑی نا تو ہم مسیح کے لیے دیں گے۔ بھئی کیسے دیں گے؟ گھر سے باہر نہیں نکل رہے ہو، کلام آپ سنا نہیں رہے ہو، تو فتویٰ کون آپ پہ لگائے گا؟ کچھ کرو گے تو فتویٰ لگے گا نا۔ ہم تو اپنے ریلیٹیوز کے ڈر سے نہیں کلام کو سناتے، نہیں بھائی یہ بی بی جو ہے نا بڑی خطرناک ہے، اس کو کلام سناؤ تو آگے سے حجتیں کرتی ہے۔ تو فتویٰ تبھی لگے گا جب آپ خدا کا کلام سنائیں گے۔ اسٹیفنس تبھی مرا تھا جب وہ خدا کا کلام سنا رہا تھا، اور جس کو کلام اچھا نہیں لگا انہوں نے سنسار کر دیا تھا۔ مریم یہاں پر نبیہ ہے، اس نے فرعون کی جو ہے وہ غلامی کو رد کر کے اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں موسیٰ کے ساتھ، اپنے بھائی ہارون کے ساتھ، اپنی قوم کی عورتوں کو جن کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، جن کے اوپر جو تکلیفیں آ رہی ہیں، میں ان کو لے کر چلوں گی۔ انہوں نے کہا بھی تھا کہ تم بچوں کو لے جاؤ، جوانوں کو لے جاؤ، بوڑھوں کو لے جاؤ، عورتوں کو رہنے دو۔ اس نے کہا سب جائیں گے۔ تو آپ کے اندر کا لیڈر سویا ہوا ہے، اپنے اندر کے لیڈر کو جگائیں تاکہ خدا آپ کی زندگی کے اندر مریم کی طرح بڑا کام کرے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ آسیہ بی بی آج تک کیوں مشہور ہے؟ اس کے اوپر فتویٰ لگ گیا تھا کہ اس نے کیا کیا جی؟ توہین کی ہے۔ تو آج ہمارے اوپر کوئی فتویٰ لگانے والا نہیں ہے، کیونکہ ہم خدا کا کلام نہیں سناتے۔ فتویٰ یہ نہیں ہے کہ جی اس نے قرآن چلا دیا ہے تو یہ، جی اس نے یہ کر دیا تو یہ فتویٰ ہو گیا۔ فتویٰ یہ ہے کہ مسیح کے اندر رہ کر تب آپ کے پر فتویٰ لگتا ہے نا، تو پھر بات بنتی ہے۔ اور باقی یہ ہے کہ اپنے آپ کو مضبوط کریں، اسٹرانگ کریں، اور موسیٰ کی بہن کی طرح گیت گایا کریں چرچ میں آ کر۔ زیادہ سے زیادہ عورتیں جو ہیں وہ چرچ میں آ کر سوئی ہوتی ہیں۔ تو آج کی بات جو میں نے آپ کے ذہن گوش کی ہے وہ یہی ہے کہ مردہ خدا کی پرستش۔ تو آپ جب خدا کی حضوری میں سوئے ہوتے تو آپ کیا ہوتے ہیں؟ مردہ ہوتے ہیں۔ تو مریم جو تھی وہ زندہ تھی، وہ دف بجاتے ہوئے عورتوں کے ساتھ مل کر
ورشپ کر رہی تھی، کورس گا رہی تھی، اور خدا نے اس کو نبی ہونے کا درجہ دیا۔ درجے تب ملتے ہیں جب محنت کی جاتی ہے، درجہ محنت کے بغیر درجہ نہیں ملتا۔ ہاللیلویا۔